زکوٰۃ کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، تو آپ خود لاجیکلی آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک تو ایک نفسیاتی پاکیزگی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی آپ زکوٰۃ دیں گے تو پاکیزگی حاصل ہوگی آپ کو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی انکم اور اپنے ایسٹس میں سے اللہ تعالیٰ کے حضور کر کے آپ سرنڈر کر کے، اور پھر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا ان کی، لیکن اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کے لیے ہم دے رہے ہیں، دے دیتے ہیں ان کو، تو یہ ایک ہمارا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، پھر ہمدردی اور دیگر انسانوں سے محبت بھی آ جاتی ہے، یہ ایک اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ پیمنٹ دیں گے وہ بھی آپ کو محبت کریں گے اور آپ بھی ان سے محبت کریں، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ یہ جب کسی کو دیں گے تو یہ کوئی ایسا نہ کیجیے گا کہ اس سے پھر آپ اگلوں کو ذلیل کر رہے ہیں، نہیں جی، بالکل پوری عزت اور عاجزی کے ساتھ وہ کریں۔ اور اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے بھائی بہنوں جن کو آپ دے رہے ہیں تو ان کو نہ بتائیں، بس اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ یا اللہ یہ زکوٰۃ میں نے ادا کر دی ہے، اور اس کے لیے بس اپنے بھائی کو ایک گفٹ کے طور پر دیں، بہن کو کہ بھئی یہ گفٹ ہے آپ کے، بس ایسے دیں۔ خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اور بالکل خیر خواہی کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ہم مخلص ہوں۔ بخل کا خاتمہ یہی آبجیکٹو ہے کہ تاکہ ہم اپنے فنڈ پہ ہم بس اسی پہ محبت نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ محبت کریں۔ اور پھر ٹیکس کی حد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ آپ نے اسی آیت میں یہ دیکھا، یہ سورہ توبہ میں فرما دیا کہ اگر یہ لوگ توبہ کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں تو آپ کے دینی بھائی بن گئے، بس پھر آپ کوئی اس میں ایکشن نہیں کر سکتے۔ تو یہیں سے پھر اب آج کل کا ایک یہ اختلاف ہے اسکالرز میں، کچھ یہ کہتے ہیں اسی آیت پہ کہ بھی یہ زکوٰۃ ہی ہے کہ بس جو حکومت کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ پھر حکومت کو نہیں مانگنی چاہیے، لیکن حکومت مانگتی ہے، اب کیا کریں، وہ تو کرنا ہی دینی پڑے گی نا۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ ایک آج کل کا اجتہاد، آج کل کے زمانے کا، اس کو ہم پھر ایڈوانس اسٹڈیز میں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے، اب ہم دوسری عبادت، یہ بہت مختصر سا ورڈ کر دیتا ہوں، سورۃ البقرہ کے احکامات ہیں روزہ کے۔ اب روزہ پہلے تو قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، آپ لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع یہ ہے کہ آپ میں تقوی یعنی احتیاط کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس کے آبجیکٹو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ مقصد یہی ہے روزے کا کہ ہم ایک احتیاط اس پہ کریں کہ یار جو نیکی ہے تو وہ ہم کریں، اور جو برائی ہے تو اس کے ہم ذرا احتیاط کریں، اس سے بچیں۔ بس یہ اس کی ایک ٹریننگ کا ایک پورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو یہ روزے میں یہ حکم ہے۔ اچھا، پھر مزید دیکھتے ہیں اور کیا حکم ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ گنتی کے چند دن ہے، اس پر بھی جو آپ میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو یا وہ دوسرے، تو پھر وہ کیا کرے کہ دوسرے دنوں میں یہ ٹائم پورے کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ اچھا ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو۔ اب یہ دیکھیے کہ
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ رمضان ایک مہینہ ہے کہ جس میں اپنے روزے کرنے ہیں، اور پھر اس میں یہ بتا دیا کہ اگر آپ رمضان میں آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں، یہیں سے آپ پھر اجتہاد کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور پرابلم ہے کہ آپ نہیں روزہ اگر پورا کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپشن بتا دی کہ پھر کسی اور دن میں کسی اور ٹائم میں آپ کر لیں، وہ کر لیں۔ اچھا، اور پھر سٹارٹ میں پھر یہ بھی ایک دے دی کہ بھی اگر آپ نہیں اگر روزہ کر پا رہے تو پھر آپ ایک مسکین کا کھانا، یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہیں تو اسی لیول کا آپ کو، ایک مسکین سے مراد کہ کوئی بھی غریب آدمی کے جو جن کی بڑی انکم نہیں ہے جن کی، ان کو آپ وہ کھانا آپ وہ دے دیں، یا وہ کھانا دے دیں یا فنڈ دے دیں، جو بھی آپ کے بس میں وہ دے دیں۔ لیکن پھر آگے مزید تفصیل میں اس کی پوری ایک میتھڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا۔ اب یہ آپ کہہ لیں کہ قرآن مجید کے وہ ایک پریکٹیکل جو احکامات ہیں وہ روزے کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔